رانو بہت جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ابا کو گھر لوٹنے پر اگر اس سے کھانا نہ ملا تو اس کا برا حشر کر دے گا۔ اپنے باپ سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی ماں جو ہر وقت بستر پر پڑی ہائے ہائے کرتی رہتی تھی، اب اس کے ابا کے لیے وہ کسی کام کی نہ رہی تھی، لیکن پھر بھی رانو کے لیے اپنی ماں ایک قیمتی سرمایہ سے کم نہ تھی۔ وہی تو تھی جو اسے اس کے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ایک آہنی دیوار بن کر سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ جلدی جلدی گوشت بھون کر اب وہ روٹی پکا رہی تھی، جب ہی مچھلیوں سے بھرا جال اس کا باپ دروازے پر لے آیا۔ پھر وہ رانو کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ شکیلا، آج تو میں نے بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑی ہیں، مانو میرا دل خوش ہو گیا، لیکن مزہ جب ہے جب کوئی بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئے جس کی قیمت کروڑوں میں ہو۔ نہ جانے میرا نصیب اتنا ماڑا کیوں ہے، سال میں ایک تو دفعہ وہ مچھلی کسی نہ کسی مچھیرے کے ہاتھ ضرور لگتی ہے، لیکن آج تک میرا نصیب نہ کھلا، شاید میں ایک بدقسمت مچھیرا ہوں۔ رانو چپ چاپ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی، تبھی وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چل لڑکی، جلدی سے کھانا لے آ، تو جانتی نہیں کہ مجھے گھر آتے ہی کھانا کھانے کی عادت ہے۔ وہ جلدی سے کھانا لے آئی تھی۔ دینو مچھیرا کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ رانو ان جال میں پھنسی ہوئی ساری مچھلیوں کو دیکھنے لگی۔ سبھی مردہ حالت میں جال کے اندر قید تھیں۔ تبھی اچانک رانو کی نظر ایک مچھلی پر پڑی، وہ ابھی تک تڑپ رہی تھی۔ حیران ہو کر سوچنے لگی، کیا وہ زندہ ہے؟ کیونکہ دریا سے گھر کا سفر بہت لمبا تھا، ایسے میں اس مچھلی کا یوں تڑپنا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تبھی اس نے مچھیرے سے نظر بچا کر چپکے سے جال سے وہ مچھلی نکالی اور اسے ٹپ میں رکھے پانی میں ڈال دیا۔ وہ مچھلی تو واقعی ہی زندہ تھی۔ رانو کو اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے مچھلی کی جان بچا لی تھی۔ ابھی اس نے محسوس کیا کہ اس کا باپ اسی کی طرف آ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ جلدی سے وہ ٹپ اٹھایا اور اندر اپنے کچے سے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اسے صندوق کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بہت ظالم ہے، وہ چند لمحے میں ہی اس مچھلی کو مار ڈالے گا، لیکن اسے مچھلی کا تڑپنا بہت اذیت دے رہا تھا، اسی لیے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اماں ابا کے سو جانے کے بعد اس رات جیسے ہی اس نے صندوق کے نیچے سے وہ ٹب نکالا تو وہ حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ مچھلی ٹب سے غائب تھی۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ مچھلی کے اندر چھپا ایک وجود اب اس کے کمرے میں چھپا بیٹھا تھا، جسے وہ اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رانو دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ تھا۔ جب وہ 1 سال کی تھی تو گھریلو رنجش کی وجہ سے اس کے ماں باپ میں طلاق ہو گئی۔ اس کی ماں بہت کم عمر تھی، جس کی وجہ سے صرف 1 سال کے اندر ہی ایک دوسرے آدمی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ یوں رانو بھی اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی، لیکن جلد ہی اس آدمی کی حقیقت ان پر کھل گئی تھی۔ وہ پیشے سے ایک مچھیرا تھا، لیکن غرور و تکبر اس کے اندر بے حد بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک بے حد ماہر مچھیرا سمجھ کر پورے گاؤں میں نام کمانا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا کہ جلد ہی وہ ایک بڑی مچھلی پکڑ کر اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا، لیکن رانو 16 سال کی ہو گئی تھی، ابھی تک اس کی قسمت نہ جاگی تھی۔ اس کی وجہ بھی وہ رانو کو ہی قرار دیتا۔ ابھی تک وہ اسے اپنی سوتیلی بیٹی سمجھ کر نہ صرف ڈانٹ ڈپٹ کرتا، بلکہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ سہمی سہمی سی وہ لڑکی ایک گھٹن زدہ زندگی گزار رہی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اس کی ماں کی کوئی دوسری اولاد نہ ہوئی تھی، اسی وجہ سے مچھیرا ان دونوں ماں بیٹی کو اپنی بدقسمتی کی وجہ قرار دیتا تھا۔ دوسری بات اس کی کنجوسی تھی۔ وہ جب بھی مچھلیوں کا کاروبار کر کے آتا تو سارا پیسہ اپنے بڑے سے صندوق میں جمع کرتا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کو صرف گھر کے خرچے کے لیے چند پیسے ہی تھماتا۔ اس کی یہی سوچ تھی کہ وہ ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے کسی بڑے سے شہر میں گھر خریدے گا اور وہاں جا کر اپنا نام بنائے گا۔ جب بھی کسی دوسرے مچھیرے کو وہ خوبصورت اور مہنگی مچھلی ہاتھ لگ جاتی تو اس دینو مچھیرے کا سارا غصہ ان دونوں ماں بیٹی پر نکلتا تھا۔ رانو کو تو وہ خار بھری نظروں سے دیکھتا، کیونکہ وہ اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ چند لمحے بھی اگر وہ کھانے میں تاخیر کر دیتی تو اس کو کھری کوٹی سنانے سے بھی باز نہ آتا تھا، اور کبھی کبھی تو غصے میں پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارتا۔ اس کے انہی رویوں کو دیکھتے دیکھتے ماں بستر سے جا لگی تھی۔ وہ اس بات پر خوفزدہ رہتی کہ کسی دن اگر اس کی ماں اس سے جدا ہو گئی تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی نہ رہے گا۔ وہ دن رات اپنی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ پھر ایک دن مچھلیوں کے بیچ اس کی نظر اس موٹی سی مچھلی پر پڑی۔ اس کا تڑپنا اس کے لیے اذیت تھا، اس لیے اس موٹی سی مچھلی کی جان اس نے بچائی تھی۔ لیکن رات کو جیسے ہی وہ غائب ہوئی تو وہ مایوس ہو گئی۔ یہی خیال آیا کہ شاید وہ مچھلی مر گئی ہوگی۔ دوسرے دن اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، جبکہ اس کا سوتیلا باپ تو جال اٹھا کر مچھلیاں پکڑنے دریا کنارے چلا گیا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ گھر آئے گا تو اس سے بات کر کے کہے گی کہ وہ اماں کو شہر والے ہسپتال سے دوائی دلوا کر لائے۔ اماں کا یوں ہر رات تڑپنا اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا، لیکن جیسے ہی شام کو اس کا ابا آیا تو اس کا غصہ بھرا چہرہ دیکھ کر وہ یہ کہنے کی جرت ہی نہ کر سکی، کیونکہ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کی ماں سے کہہ رہا تھا
کہ آج ایک بھی اچھی مچھلی ہاتھ نہ لگی، ساری ہی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ میں نے انہیں واپس دریا میں چھوڑ دیا۔ دن بدن میرا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کس کی منحوسیت اس گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا اشارہ رانو کی طرف تھا، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ کسی اور کا گند ہے جو میرے گھر میں پل رہا ہے، حالانکہ میں تو اسے رکھنے پر تیار ہی نہ تھا، لیکن صرف تیری وجہ سے برداشت کیا۔ اب دیکھ تو نے مجھے اولاد بھی نہ دی، دل تو چاہتا ہے تجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں۔ وہ ایسے ہی خوفناک باتیں کیا کرتا تھا۔ تب اماں آنسو بہا کر خاموشی سے روتی رہتی۔ جب وہ اپنے ابا کی ایسی جلی کٹی باتیں سنتی تو دل ہی دل میں خوب روتی تھی۔ اس رات بھی وہ بستر پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی جب اچانک اسے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی۔ کیوں رو رہی ہو اچھی لڑکی؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہ تھا۔ ان کا گھر آدھا پکا تھا اور آدھا کچا۔ کمرے پکے تھے لیکن پورا صحن کچا سا تھا۔ 2 کمرے وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، جس میں ایک سامان والے کمرے میں وہ بچھی چارپائی پر سو جاتی۔ اب یہ آواز آئی تو اس کا حیران ہونا بنتا تھا، پھر اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اسے صندوق کے نیچے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کمرے میں کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ وہ چند لمحے یوں ہی اکیلی بیٹھی رہی، پھر بڑی مشکل سے سو گئی۔ صبح اٹھ کر اپنی اماں سے کہنے لگی کہ مجھے رات کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا یہ سب تمہارا وہم ہوگا اور کچھ نہیں، لیکن رانو سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میرا وہم ہے؟ یہ میرا وہم ہرگز نہ تھا۔ نہ صرف کمرے میں آواز کا آنا اور پھر کسی کی موجودگی کا احساس ہونا، دونوں باتیں اس نے خود محسوس کی تھی۔ لیکن دوسرا دن اس کے لیے قیامت خیز تھا۔ جب شام کے وقت وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی، اچانک ہی اماں کی آواز نہ آنے پر کمرے میں لوٹی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی ماں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ دوڑی دوڑی دریا کنارے گئی اور باپ کو بلا کر لے آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ پھر جب اس کا باپ اس کی ماں کو شہر والے ہسپتال لے کر جا رہا تھا تو اس نے بھی جانے کی ضد کی، لیکن دینو مچھیرے نے اسے جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ وہ رو رو کر ماں کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی ماں ہسپتال سے زندہ نہ آئی۔ اس بیماری کی حالت میں اس نے جان دے دی تھی۔ اسے اپنے سوتیلے باپ سے بے حد نفرت محسوس ہوئی۔ کتنی منتیں کی تھی رانو نے اس کی کہ اس کی ماں کا علاج کروا دے، لیکن وہ لالچی آدمی اپنی دولت دبا کر بیٹھا رہا اور اس کی ماں کا علاج نہ کروایا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب وہ پورا دن روتی رہتی، لیکن دینو مچھیرے کو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا۔ وہ اب بھی روزانہ دریا پر جاتا اور سوچتا کہ کبھی نہ کبھی مجھے وہ مچھلی ضرور ہاتھ لگے گی جس سے میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ محلے پڑوس کی عورتیں اکثر اسے تسلی دینے آ جاتی، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ گھر پر اکیلی تھی تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اسے کہنے لگا کہ میں اس گاؤں میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، 2 دن سے بھوکا پیاسا پھر رہا تھا، کسی نے بھی کھانا نہ دیا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ اس کی شکل پہ پریشانی تھی۔ رانو کو اس پر بہت ترس آیا، اور پھر ابا کے آنے میں بھی ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ رانو دور بیٹھی چپکے چپکے اسے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب بھی وہ کہنے لگا کیا تم مجھے اس گھر میں جگہ دے سکتی ہو، تو وہ بری طرح گھبرا کے کہنے لگی کہ میرا ستیلا باپ آنے والا ہے، وہ بہت ظالم ہے، اس لیے تم اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ اسے یوں ڈرتا دیکھ وہ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے جانے پر رانو اداس سی ہو گئی۔ ماں کے جانے کے بعد تو ویسے ہی وہ غمگین رہنے لگی تھی۔ پھر دوسرے دن وہ حیران رہ گئی جب اس کے مچھیرے باپ نے اعلان کیا کہ وہ اس کی شادی کر رہا ہے، مزید اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ وہ حیران رہ گئی۔ جس آدمی سے وہ اس کی شادی کر رہا تھا وہ 1.5 عمر آدمی تھا۔ پہلے ہی اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ عمر میں وہ دینو مچھیرے سے چند ہی سال چھوٹا تھا۔ آج اس نے حقیقت میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سوتیلا باپ ہے۔ اب رانو خون کے آنسو رونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی شادی اس موٹے آدمی سے ہوگی تو اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس دن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا۔ دینو مچھیرے کے رکھے ہوئے صندوق سے بھرے پیسوں میں سے اس نے رقم چوری کی اور شہر والی بس میں بیٹھ کر شہر آ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس انسانوں سے بھرے شہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ نہ دائیں طرف راستہ دکھتا تو نہ بائیں جانب۔ یوں ہی شہر کی سڑکیں چھاپتے اسے رات ہو گئی، لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ملا تھا۔ اس نے وہ تھیلا بھی مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا جس میں اس کے پیسے تھے، لیکن برا ہو قسمت کا جب 2 نوجوان موٹر سائیکل پر آئے اور اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گئے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کسی ایسی صورتحال سے بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ خالی ہاتھ اور خالی پیٹ لیے بے بسی سے کب سے سڑک کنارے بیٹھی اس انتظار میں تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے۔
تبھی تھوڑی دیر میں اس کے کوئی قریب آ کر بیٹھا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا کیونکہ آنے والا ایک نشئی آدمی تھا جو اسے ہوس سے لتھڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی اس نشئی آدمی نے رانو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ خراب انسان ہے۔ جب ہی اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ تیزی سے سڑک پر بھاگنے لگی۔ پیچھے وہ آدمی بھی جوش سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی سے زوردار انداز میں ٹکرائی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جسے کبھی رانو نے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ آج اس پریشان حال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ یہاں کیسے، تو رانو نے اسے اپنی ساری صورتحال بتا دی کہ کس طرح وہ اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شہر چلی آئی تھی، ورنہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہوں، تم بھی وہاں رہ لینا، ویسے بھی تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رانو کو اس لڑکے پر نہ جانے کیوں اعتبار ہو چلا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ اسی گھر میں جا رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ بالکل انجان سنسان سا گھر کھلا پڑا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک کمرے میں وہ رہنے لگی۔ لڑکا باہر صحن میں ہی سو جاتا جبکہ رانو کو اس نے کمرے میں جگہ دے دی تھی۔ وہ اس کے احسان مند تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلتا اور جب شام کو لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں کھانا اور دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن اسے ایسا لگتا جیسے وہ اس نوجوان پر بوجھ بن کے رہ گئی ہے۔ اب وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، پورے گھر کو اس نے چمکا کے رکھ دیا تھا۔ حالانکہ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو پورا گھر مٹی سے اٹا ہوا اور جگہ جگہ جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آیا تو وہ اسے کہنے لگی کہ وہ بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، جب تک تم اس گھر میں رہو گی تمہیں ہرگز کسی کام کی ضرورت نہیں۔ تم نے میری زندگی پر ایک بڑا احسان کیا تھا، اس لیے میں یہ سب کسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ رانو حیران تھی کہ بھلا اس نے اس کی خاطر کیا کیا تھا۔ فقط ایک روٹی ہی تو کھلائی تھی۔ اب وہ کافی دن تک اس گھر میں رہ رہی تھی۔ نوجوان نے اسے سختی سے منع کیا تھا وہ اس گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ آس پاس کے لوگ ہم دونوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگیں گے۔ وہ بھی احتیاط کرتی کہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ اسے اپنی بیمار ماں خوب یاد آتی تھی، لیکن ایک رات رانو اس گھر میں سو رہی تھی جب اچانک آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ اس لڑکے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ پورے گھر میں اکیلی تھی۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ سوچا کہ لڑکا تو اس کے سامنے ہی اس صحن میں سویا تھا، تو آدھی رات کو اٹھ کے کہاں چلا گیا؟ حتیٰ کہ دروازے کی کنڈی بھی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک پائل کی چھن چھن سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خوف زدہ تھی کہ آنے والی آواز کیسی ہے، کیونکہ اس گھر میں تو اس کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن تبھی کسی کی دھیمی سی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کے حواس جاتے رہے، کیونکہ اسی کمرے سے چلتا ہوا وہ نوجوان اس کی طرف سے آ رہا تھا۔ پھر وہ اس سے پوچھنے لگا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ پہلے نوجوان کا غائب ہونا اور پھر پائل کی چھن چھن اور ساتھ ہی ہنسنے کی عجیب سی آواز، یہ سب مل کر اسے کسی خوف کا شکار کر رہی تھی۔ پھر غصے سے وہ نوجوان سے کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تو تم یہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ تو وہ کہنے لگا، میں ابھی تمہارے سامنے اندر سے تو آیا تھا، مجھے کچھ سامان لینا تھا، اسی لیے کسی طرح بہلا پھسلا کر اس نوجوان نے رانو کے دل سے سارے وہم مٹا دیے تھے۔ پھر ایک دن پڑوس کی ایک عورت آئی۔ وہ رانو کو دیکھ کر خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے رانو سے کہنے لگی، لڑکی تم یہاں کیسے رہ رہی ہو؟ اب رانو گھبرا گئی۔ پہلے ہی وہ بڑی احتیاط کر رہی تھی کہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ پھر وہ عورت رازداری سے اسے بتانے لگی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، کئی سالوں سے اس میں کوئی نہیں رہتا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس عورت سے کہنے لگی کہ وہ ایک نوجوان کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں روزانہ تمہیں چھت سے دیکھتی ہوں، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تم اکیلی ہی اس گھر میں گھوم پھر رہی ہو۔ دیکھو، یقین نہ آئے تو اس پورے محلے کے لوگوں سے پوچھ لو، یہ گھر آسیب زدہ ہے، اس میں ایک جن رہتا ہے۔ رانو پیلا پڑتا چہرہ لیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ عورت اندر آئی اور کہنے لگی، یہ دیکھو، یہ صندوق بہت سالوں پرانا اس گھر میں رہنے والے لوگوں کا تھا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا تو اس میں موجود کپڑے انتہائی بوسیدہ ہو چکے تھے، پھٹے پرانے کپڑے اور پرانی چیزیں۔ دوسری طرف وہ اسے لے کر کچن میں آئی تھی۔ ایسے لگتا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ اب ساری حقیقت رانو پر کھل چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ نوجوان دھوکے باز ہے۔ ویسے بھی جس طرح وہ رات کو اس کے سامنے سے غائب ہوا اور پھر نسوانی ہنسی کی آواز آنے پر اس کے سامنے آیا، شاید وہ نوجوان ٹھیک نہیں۔ یہی سوچ کر وہ بری طرح خوف زدہ اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ اب وہ بھاگ کر شہر کی بڑی مارکیٹ آ گئی تھی۔ یہاں پر لوگوں کی ایک بھیڑ تھی۔ بے بسی کی حالت میں وہ سڑک کنارے کھڑی تھی جب کسی نے جھپٹ کر اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی دینو مچھیرا کھڑا اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔
وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آخر تو نے ثابت کر دیا کہ گندا خون تو گندا ہی ہوتا ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی جو تو گھر سے بھاگ نکلی؟ دراصل وہ یہاں اس شہر میں مچھلیاں بیچنے آیا تھا۔ تبھی اس کی نظر سڑک کنارے اس لڑکی پر کھڑی ہو بہو رانو میں مل رہی تھی۔ پہلے تو اسے وہ اپنا وہم سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے یقین ہو گیا کہ وہ رانو ہی ہے، تبھی وہ یہاں آیا تھا۔ رانو اس ظالم آدمی کے ساتھ نہ جانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ ایک بار پھر سے وہ گھسیٹتا ہوا اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گیا، پھر نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے تو میری عزت خاک میں ملا دی، لیکن میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ چل اب جلدی جلدی اس گھر کی صفائی شروع کر دے، مجھے وقت پر کھانا بنا کے دے۔ ویسے بھی ارشاد نے دوسری شادی کر لی ہے، تیری جان اس سے چھوٹ گئی۔ وہ آنسو بہاتی گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی، جگہ جگہ اس کے ساتھ دھوکے ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آئی تھی اسے کہ اب اس کا زندگی کا سرا کیا ہے۔ پھر ابھی اسے رہتے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے جب اچانک ایک دن دروازے پر کوئی آیا۔ وہ گھر پر اکیلی ہی تھی، لیکن آنے والا وہی نوجوان تھا جو اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ رانو کو اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ جان بوجھ کر اس نوجوان نے اسے ایک اسیب زدہ گھر میں رکھا تھا، تبھی وہ راتوں کو ڈرنے لگی تھی، اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی نوجوان اسے کہنے لگا کہ اس کے پاس وہ محفوظ تھی، لیکن یہاں آ کر وہ اپنے ستیلے باپ سے محفوظ نہیں، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن رانو نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ اب جو اس کی قسمت میں ہوگا اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی۔ لیکن ایک دن وہ حیران رہ گئی جب دینو مچھیرا ایک عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا۔ وہ عمر میں اس سے چند ہی سال بڑی ہوگی۔ وہ حیرت سے اس فیشنیبل عورت کو دیکھنے لگی، پھر دینو سے کہا کہ یہ گھر تو بہت ہی پرانا اور بوسیدہ ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو دینو نے اسے یقین دلایا کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، جلد ہی وہ نیا گھر خرید لے گا۔ عورت کہنے لگی کہ رانو کا وجود اسے برداشت نہیں، تو دینو نے کہا کہ یہ لڑکی تمہاری نوکرانی بن کر خدمت کرے گی، اچھا ہے تمہیں گھر کا کام کاج نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں عورت خوش ہو گئی تھی۔ پہلے تو صرف اس کا سوتیلا باپ تھا، اب تو اس کے سر پر سوتیلی ماں بھی آ گئی تھی۔ وہ کسی ڈائن سے کم نہ تھی، بات بے بات رانو پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی۔ ایک بار استری کرتے وقت جب اس کی قمیض جل گئی تو اس نے رانو کو بری طرح مارا، اس کے بال نوچے اور جسم بھی زخمی کر دیا۔ لیکن اس دن وہ عورت بھی محفوظ نہ رہی تھی جب آدھی رات کو اچانک اس نے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اپنے شوہر کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن سانس اس قدر گھٹ چکا تھا کہ ایسا لگتا کہ اس کی جان نکلنے والی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کی حالت سنبھلی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھے جا رہی تھی، یقین نہ آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ تبھی سامنے بنی دیوار پر ایک لمبا چوڑا سایہ اسے نظر آیا، پر اسراریت اور خوفناک منظر آج سے پہلے کبھی اس نے نہ دیکھا تھا۔ وہ بے خبر سوئے ہوئے دینو مچھیرے کو آواز لگا کر جگانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی چارپائی زور زور سے ہلنے لگی۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ وہ بھیگی بلی بنی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تو دھیرے دھیرے وہ لمبا سایہ اس کے قریب بڑھنے لگا۔ ایک خوفناک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ تبھی اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے۔ پوری رات وہ خوف سے سو نہ پائی تھی۔ صبح اٹھ کر رانو کے زخم کو دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ کس طرح بال کھینچ کھینچ کر اس نے معمولی سی بات پر اس معصوم لڑکی پر ظلم کیا تھا۔ آج اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، وہ پھر بھی ایسی حالت میں پورے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ اسے رانو کے اوپر کیے گئے ظلم کی سزا تو نہیں ملی جو رات کو اس کے ساتھ یہ حالت ہوئی۔ یہ بات سوچ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس لڑکی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گی، وہ ہرگز اس ظالم مچھیرے کی باتوں میں نہ آئے گی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ رانو کی آج طبیعت ٹھیک نہیں، تبھی وہ نرمی سے کہنے لگی کہ وہ آرام کرے، آج اس کی جگہ پہ وہ پورے گھر کا کام کرے گی۔ رانو حیران پریشان اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر وہ چارپائی پر لیٹ گئی، ویسے بھی اسے بخار ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی سوتیلی ماں نے اسے دوائی دی تو اسے کچھ آرام محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی بنا ہوا کھانا بھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے مل کر کھانا کھایا تو رانو کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی مری ہوئی ماں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ اس کی کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ وہ بستر کی مریض بن کے رہ گئی تھی۔ کبھی بھی وہ ایسا کھانا نہ کھاتی تھی، بلکہ دوائی گولیوں پر ہی زندہ رہی اور پھر چپکے سے مر گئی، پتہ بھی نہ چلا۔ تبھی وہ حیران تھی جب سوتیلی ماں نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ آج سے وہ اسے اپنی اماں بلائے گی۔ اب دونوں ماں بیٹی کے رویے ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن دینو مچھیرے کی پہلے کی طرح کی عادت ہی تھی۔ وہ اب بھی اسی چکر میں تھا کہ کوئی ایسا رشتہ اس کے ہاتھ لگے جو اس کی سوتیلی بیٹی کے لائق ہو۔
وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں رانو کبھی خوش نہ رہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ آج تک بے اولاد تھا۔ پہلے اس کی ماں اسے کوئی خوشی نہ دے سکی، اوپر سے یہ بوجھ بن کر اس کے کندھوں پر سوار تھی۔ اس کی زندگی برباد کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی اماں نے رانو کو کہہ دیا تھا کہ وہ ہرگز اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ اگر اس کا شوہر اس کی زندگی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ یوں رانو اس کا ساتھ پا کر اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اب اس نے خوش ہونا سیکھ لیا تھا، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اب اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ سارے گھر کا بوجھ اس پر نہ تھا، دونوں مل بانٹ کر کام کرتی، پھر وہ اس کے سر میں تیل لگا کر سر کی کنگھی بھی کر دیتی تھی۔ پہلی بار رانو نے اپنی زندگی میں کسی کا ایسا پیار دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اس کا ساتھ نصیب نہ ہوا تھا، کیونکہ جب سے وہ بڑی ہوئی تھی اس نے اسے بیمار ہی دیکھا تھا۔ ایسے میں سوتیلی ماں کا پیار دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی میں اور بھی خوبصورت رشتے ہو سکتے ہیں اگر انسان اسے نبھانا شروع کر دے۔ تو آج کل گاؤں میں بڑا سخت مقابلہ چل رہا تھا، کیونکہ اس سال پھر وہی سنہری مچھلی ہاتھ آنے والی تھی۔ گاؤں میں یوں تو کئی مچھیرے تھے، لیکن اس سال کس کی قسمت چمکتی یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ دینو مچھیرے کا بس نہ چلتا کہ وہ بھی راتوں رات اس مچھلی کا مالک بن جائے جس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی تھی۔ اس مچھلی کی قیمت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ اس کے جسم کے اجزاء کینسر کی دوائیوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اس گاؤں کے صرف 2 ہی لوگ اس مچھلی کو پکڑ کر لائے تھے، حالانکہ پچھلے 40 سالوں سے یہ گاؤں آباد تھا، لیکن پھر بھی ان 40 سالوں میں صرف 2 لوگوں کی قسمت ہی چمکی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنی دوسری بیوی سے کہنے لگا کہ دعا کرو وہ مچھلی میں پکڑ لاؤں، اگر ایسا ہو گیا تو میری قسمت بدل جائے گی۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، قسمت بدلنے کے لیے انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ تم اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو تو تم نے آج تک اپنی بیٹی کو پیار سے مخاطب تک نہیں کیا، وہ نہ جانے دل ہی دل میں تمہیں کتنی بددعائیں دیتی ہوگی۔ یہ سن کر دینو مچھیرا آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہ سن سکتا تھا۔ پھر وہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ میں جلدی سے اس لڑکی کا بندوبست کرتا ہوں۔ پہلے بھی یہ گھر سے بھاگ کر شہر چلی گئی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن وہ بڑے غصے بھری حالت میں جال بچھا کر دریا کنارے بیٹھا تھا جب ایک خوبصورت نوجوان اس کے قریب چلا آیا۔ پھر اس نے دینو سے ایک بات کہی جسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ نوجوان اسے کہہ رہا تھا کہ وہ سنہری مچھلی اسے پکڑ کر دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی ایک شرط ہے کہ اس کی بیٹی رانو سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب دینو حیران تھا، اس نوجوان سے کہنے لگا کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم کیوں نہیں وہ مچھلی پکڑ کر امیر ہو جاتے، میری قسمت کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا صرف اور صرف اس لڑکی کی خاطر، کیونکہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جو تمہاری سوتیلی بیٹی ہے۔ تم اس کی شادی مجھ سے کر دو، بدلے میں وہ سنہری مچھلی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب مچھیرے کے تو خوشی سے زمین پر پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ آج وہ بڑی خوشی خوشی گھر لوٹا تھا۔ پھر رانو سے کہنے لگا کہ 2 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وہ اداس ہو کر سوچنے لگی کہ شاید اس کا سوتیلا باپ پھر اس پر ظلم ڈھانے والا ہے، لیکن اس بار وہ گھر سے نہیں بھاگ سکتی تھی، جبکہ اس کی ماں نے یقین دلایا کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا، اس کی زندگی وہ برباد نہیں ہونے دے گی۔ وہ بار بار مچھیرے سے پوچھتی رہی کہ وہ رانو کی شادی کس سے کر رہا ہے، تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا لڑکا بہت اچھا اور خوبصورت ہے، تم شادی والے دن دیکھ لینا، بالکل میری بیٹی کے جوڑ کا ہے۔ وہ لالچی آدمی یہ سب صرف لالچ میں کہہ رہا تھا، اس سنہری مچھلی کو پانے کی خوشی اس کے چہرے پر موجود تھی۔ پھر اس رات خاموشی سے گاؤں والوں سے چھپ کر اس نے رانو کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا۔ رانو نے ابھی تک اسے نہ دیکھا تھا۔ معاہدے کے مطابق وہ لڑکا کل اسے وہی مچھلی دینے والا تھا جس کی آرزو وہ پچھلے 30 سالوں سے کر رہا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ رانو اپنی سوتیلی ماں سے لپٹ کر بہت روئی تھی، کیونکہ اسے اپنی سگی ماں اس میں نظر آتی تھی اور وہ اس اجنبی کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ لال گھونگھٹ میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آہستگی سے چلتی رہی، جب اچانک ہی اس نوجوان نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے فوراً ہی گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ زمین و آسمان ایک ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوبصورت نوجوان تھا جو بار بار اس کے سامنے آ جاتا۔ اس بار تو وہ اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو، مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ دھوکے باز نہیں، اس نے صرف اس کی زندگی محفوظ کی ہے، تم جلد ہی میری حقیقت جان لو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یہ کہنے لگا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ اس ویران اور سنسان سے جنگل میں آ گئی تھی، حالانکہ یہاں پر تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر دور اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا، وہ ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اب وہ نوجوان اسے وہیں پر لے آیا تھا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا کہ تم یہاں پر محفوظ ہو، میں تمہیں اس ظالم آدمی سے بچا کر لایا ہوں، ورنہ وہ تمہاری شادی کسی بوڑھے سے کرنے والا تھا۔ پھر وہ بے بسی سے اس نوجوان سے کہنے لگی کہ ہم یہاں پر کیسے رہیں گے، کچھ انسانی ضروریات ہوتی ہیں جو یہاں پر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ میں تمہاری ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ اب وہ اس جنگل میں اس اکیلے بنے ہوئے گھر میں رہنے لگی، لیکن وہ نوجوان پھر لوٹ کر کبھی اس گاؤں میں نہیں گیا تھا۔ دینو مچھیرا اس کا انتظار کرتے کرتے پاگل ہو گیا، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا کرنے اس کے پاس نہ آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے دینو کو دھوکہ دیا ہے، تبھی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور بدلے میں وہ سنہری مچھلی کا لالچ دینے والا نوجوان واپس نہ آیا تھا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح رانو اور اس نوجوان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ دونوں سامنے آئے تو اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا دبا دے۔ یہ جنگل یوں تو بڑا خوفناک تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں پر خوشبودار پھول اور خوبصورت درخت بھی موجود تھے۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی اور یوں ہی اس جنگل میں گھومنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ جب اس کی نظر اس نیلی جھیل پر پڑی، وہ حیران رہ گئی کہ یہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس میں رنگ برنگی خوبصورت نیلی مچھلیاں گھوم رہی تھیں، صاف ستھرا پانی اور اس میں تیرتی ہوئی وہ خوبصورت مچھلیاں۔ ایسا حسین منظر اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی دھیرے سے اس کے قریب آ کر کوئی بیٹھا تھا۔ اسے جیسے ہی نگاہ اٹھائی، یہ وہی نوجوان تھا۔ پھر اس نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک مچھلی اٹھا کر رانو کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ پہلی بار اس نوجوان نے رانو کو یوں مسکراتے ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو اس کو دلی خوشی محسوس ہوئی۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے اس نوجوان سے کہنے لگی کہ اس نے کبھی اسے بتایا تھا کہ وہ اس کا احسان مند ہے، لیکن اسے یاد پڑتا ہے کہ رانو نے اس کی زندگی پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، سوائے اسے ایک روٹی کے، جب وہ بھوکی حالت میں اس نے اس کے آدھی رات کو کھلائی تھی۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگا کہ وقت آنے پر وہ اسے یہ بات بتائے گا جو راز ابھی تک اس کے سینے میں دفن ہے۔ تبھی پانی میں اچھلتی اس کی نظر ایک سنہری مچھلی پر پڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور بڑی تھی۔ ایک دم ہی اسے خیال آیا اس مچھلی کی ضرورت تو اس کے سوتیلے باپ کو تھی۔ وہ کتنے سالوں سے اس مچھلی کو پانے کی آرزو کر رہا تھا۔ تب اس نے اس نوجوان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ سنہری مچھلی وہ اپنے باپ کو دینا چاہتی ہے۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ اتنا ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے لیے یہ نیکی کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ غصے سے اسے کہنے لگا کہ وہ ایک ظالم انسان ہے، تم اس کے ساتھ یہ سب کیوں کرنا چاہتی ہو، جبکہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، بھلے ہی اس نے زندگی بھر اسے اپنی سوتیلی بیٹی سمجھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ماں کا شوہر رہا ہے اور اس کا سوتیلا باپ بھی۔ اگر یہ رشتے نہ بھی ہوں تب بھی وہ انسانیت کے ناطے اپنے باپ کو یہ مچھلی دے کر اسے خوش کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس مچھلی کو پانے کی خواہش وہ پچھلے 30 سالوں سے کر رہا ہے، لیکن ہر بار کی ناکامی نے اسے بہت ظالم بنا دیا ہے، اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں۔ بس تم میری یہ خواہش پوری کر دو اور یہ مچھلی اس کے والد کو جا کر دے آؤ۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ اس لڑکی کا دل واقعی بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے اس رات ایک شیشے کا باکس لیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سنہری مچھلی جو نہایت خوبصورت اور بڑی تھی، جس کی قیمت لاکھوں میں تھی، وہ مچھلی اس باکس کے اندر موجود تھی۔ اب وہ دونوں اسے لے کر مچھیرے کے پاس جا رہے تھے۔ دینو مچھیرا جو کسی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر رانو اس کے شوہر کا انتظار کر رہا تھا دینو مچھیرا جو کسی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر رانو اس کے شوہر کا انتظار کر رہا تھا، وہ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نوجوان نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ پھر اس رات جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ سامنے کھڑی اس کی بیٹی اور وہ نوجوان جسے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موجود اس کی نظر اس باکس پہ پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس مچھلی کے جسم سے نکلنے والی سنہری شعاعیں پورے گھر کو روشن کر رہی تھیں۔ وہ ابھی تک زندہ حالت میں اس شیشے کے باکس میں تیر رہی تھی۔ پھر وہ جذباتی ہو کر کہنے لگا، بیٹی یہ مچھلی تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو نوجوان کہنے لگا، یہ مچھلی یہ تمہیں دینے آئی ہے، حالانکہ میں کبھی اس بات کے حق میں نہ تھا، کیونکہ تم نے جو کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہے میں اس کی سزا تمہیں دینے والا تھا، نہ کہ اتنا بڑا احسان تم پہ کرتا۔ لیکن دینو مچھیرا اس مچھلی کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا تھا، کیونکہ سالوں سے وہ اس مچھلی کی آرزو کر رہا تھا، اور آج وہ بنا محنت کیے ہی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اسے یہ بات معلوم نہ تھی۔ اس نے خوشی خوشی دونوں کو اندر آنے کا کہا تھا۔ اس کی خوشی چھپائی نہ چھپتی تھی۔ آج ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے قدم زمین پر نہ پڑیں گے۔ بالآخر اس کی سالوں سے مانگی ہوئی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، آج کے بعد یہ بیٹی تمہارے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ رانو دھک سے رہ گئی۔ بھلا یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو اسے اپنا شوہر مان چکی تھی، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے سے کیسے انکاری ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بری طرح رونے لگی، کیونکہ وہ سچے دل سے اس نوجوان سے محبت کرنے لگی تھی۔ تو وہ نوجوان بے بسی سے کہنے لگا، میں صرف ہر بار تمہیں بچانے کے لیے تمہارے سامنے آتا تھا، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا۔ دراصل اب میں اکیلا ہی اس گھر سے جاؤں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہارے سوتیلے باپ کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ اس مچھلی کی خوشی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب تمہیں یہ کبھی تکلیف نہ پہنچائے گا۔
تو دینو مچھیرا جذباتی ہو کر کہنے لگا، ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں اپنی بیٹی کو کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بھلے ہی اب یہ ساری زندگی میرے ساتھ اس گھر میں رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن رانو مسلسل روئی جا رہی تھی، وہ اس بات پر مصر تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس اسی جنگل والے گھر میں جانا چاہتی ہے۔ پھر نوجوان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، میں اسے حقیقت بتا کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ راز میں اسے اکیلے میں بتاؤں گا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا تھا۔ اب یہ ایک ویران اور سنسان سی جگہ تھی، یہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ رانو اسے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، جب تم میری حقیقت جانو گی تو مجھے یقین ہے کہ تم کبھی یہ نہ سوچو گی کہ تمہاری زندگی میرے ساتھ گزرے۔ میں ایک انسان نہیں بلکہ جن ذات ہوں۔ رانو بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگا، ایسا ہی ہے، میں ایک جن ذات ہی ہوں۔ کئی سالوں پہلے ایک دھوکے باز عامل نے مجھے اپنے پاس قید کیا، اور پھر جب میں نے اس کی شیطانی باتوں کو نہ مانا تو اس نے غصے میں آ کر مجھے مچھلی بنا کے ایک دریا میں پھینک دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم وہیں پر مر جاؤ گے، کیونکہ اگر کسی انسان کے بچھائے ہوئے جال میں بھی پھنس گئے تب بھی تمہیں زندگی نہ ملے گی۔ اب اس کی طاقت کے آگے میری طاقت بے بس ہو چکی تھی۔ یوں مچھلی کے روپ میں کئی سال تک دریا میں رہا۔ جب بھی کوئی انسان دریا میں جال پھینکتا تو میں ادھر ادھر بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتا تھا، لیکن ایک دن مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، جب مجھے اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ ایک آدمی اپنا جال بچھا چکا ہے۔ میں خود کو اس سے بچا نہ سکا، یوں اس جال میں قید ہو کر باہر آ گیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بچی کچی زندگی کی جنگ لڑنا چاہی۔ میں تمہیں تڑپ تڑپ کر یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں، مجھے مت مارو، میں عام مچھلی نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں، جسے ایک دھوکے باز عامل نے مچھلی کا روپ دے دیا تھا۔ لیکن ایسا لگتا جیسے بس تھوڑی دیر میں ہی میری موت ہونے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری نگاہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا، جب ایک لڑکی فرشتے کے روپ میں میرے پاس آئی اور مجھے اس جال سے نکال کر پانی سے بھرے ٹب میں پھینک دیا۔ اس کا ہاتھ لگانا تھا کہ میں اپنے اصلی روپ میں واپس آ گیا۔ اب میرے پنکھ لگ گئے تھے، میں پچھلے 20 سالوں سے جس قید میں تھا اس سے آزاد ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں، لیکن اس بات پہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ میرا اصلی روپ دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب جب مجھے موقع ملے گا میں اس لڑکی کے احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گا۔ یوں کئی دفعہ تمہارے سامنے انسانی روپ میں آ کر تمہاری مدد کی، ہر بار تمہیں ایسی صورتحال سے بچایا کہ زندگی میں تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس بار بھی تمہیں اس لیے اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ تمہارا باپ کسی بوڑھے سے تمہاری شادی کرنے والا تھا۔ شاید وہ دل سے چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، لیکن ہمیشہ کی طرح تم نے ثابت کر دیا کہ تم انسان نہیں بلکہ فرشتے کے روپ میں ایک ایسی لڑکی ہو جو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اب تمہارے باپ کا رویہ تمہارے ساتھ بدل جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس گھر میں ایسے ہی رہو جیسے تم خواہش کرتی تھی۔ رانو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ نوجوان کے روپ میں ایک جن تھا، وہ بھی مہربان جن جو اس کی کئی دفعہ مدد کر چکا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ اسے ایک عذاب زدہ گھر میں لے گیا تھا جہاں پر کتنے دن تک وہ محفوظ رہی۔ وہ اس جن ذات کے جانے پر اداس تھی، اس لیے آنسوں سے رونے لگی۔ جن ذات نے اسے یقین دلایا کہ جب بھی زندگی میں اسے اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ حاضر ہو جائے گا، لیکن اس طرح انسانوں کی دنیا میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور پھر اب وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر سارے جنات اس کے منتظر ہیں۔ پھر اس نے رانو سے وعدہ لیا کہ وہ اس کا راز کبھی کسی دوسرے انسان کو نہ بتائے گی، کیونکہ اگر یہ راز کسی کے سامنے کھل گیا تو اس کی مدد کرنے نہ آ سکے گا۔ رانو نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ پھر وہ جنات اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ اس کا مچھیرا باپ وہ مچھلی بیچ کر راتوں رات کروڑ پتی بن گیا تھا۔ اسے ایک انگریز نے خرید لیا تھا جو اس قیمتی مچھلی کو امریکہ لے کر جانے والا تھا۔ یوں ڈالرز میں اس کو خوب دولت ملی تھی، وہ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ رانو کی ستیلی ماں کا رویہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہتر تھا۔ اب وہ دونوں چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ کسی بہت امیر گھر میں کریں گے جہاں پر وہ شہزادی کی طرح راج کرے۔ دینو مچھیرا کئی دفعہ رانو سے اپنی کیے کی معافی مانگ چکا تھا۔ رانو اسے ہر بار یقین دلاتی کہ وہ اسے پہلے ہی معاف کر چکی ہے۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ اس کی قسمت یوں بدل جائے گی۔ پھر چند مہینے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ جب بڑی دھوم دھام سے اس مظلوم غریب لڑکی کی شادی اس قدر شاندار ہوئی کہ گاؤں کے لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ وہ ایک شہزادی بن کر شہر میں رہنے والے ایک بڑے سیٹھ کے گھر رخصت ہوئی تھی۔ آج بھی کبھی اس کے کمرے میں عجیب عجیب سی آہٹیں سنائی دیتی ہیں تو وہ چونک کر اٹھ جاتی ہے۔ اسے گمان گزرتا ہے کہ شاید آنے والا وہی جن ذات ہے جو اس سے ملاقات کرنے آیا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس جن ذات کو چاہنے لگی تھی۔ پھر 2-3 مہینے بعد جب وہ اپنی ماں سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی جب اس کی ماں کہنے لگی کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو گویا اسے بھی ماں بننے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔
آج بھی وہ اس مہربان جنزاد کو یاد کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی نیکی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔